آج کی کہانی ایک ایسے بہادر مجاہد کی ہے جس نے اپنی جان کی قربانی دے کر قسطم دنیا کی دیواروں پر تاریخ کا سب سے عظیم پرچم لہرایا۔ یہ داستان ہے جرأت، قربانی اور ایمان کی، جو آپ کے دلوں کو جھنجھوڑ دے گی اور آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ ایک فرد اپنی ہمت اور جذبے سے کیسے قسطم دنیا کی دیواروں پر جھنڈا لہرانے میں کامیاب ہوا، اور کس طرح صرف ایک مرد تاریخ کا دھارا بدل سکتا ہے اور تاریخ کے اوراق پر اپنا نام روشن الفاظ میں، سنہرے الفاظ میں لکھوا سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، اولوبات علی حسن سلطنت عثمانیہ کے ان عظیم مجاہدوں میں سے ایک تھے جنہوں نے 1453 میں قسطم دنیا کی دیواروں پر بے مثال جرأت اور قربانی کا مظاہرہ کیا، اور ان کی زندگی کے کئی پہلو تاریخ کی کتابوں میں درج ہیں، لیکن ان کی شہادت کی داستان تاریخ میں سنہرے الفاظ میں لکھی ہوئی ہے۔ تو ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں اولوبات علی حسن کی پیدائش اور ابتدائی زندگی کے بارے میں۔ تو ناظرین اکرام، اولوبات علی حسن کا تعلق اناطولیہ کے ایک علاقے اولوبات سے تھا، جو آج کل ترکی کے شہر برسا کے قریب واقع ہے۔ حسن ایک دیہاتی پس منظر رکھتے تھے اور جوانی سے ہی سلطنت عثمانیہ کی فوج میں شامل ہو گئے۔ ان کے بارے میں زیادہ تر تفصیلات دستیاب نہیں ہیں، لیکن وہ ایک عام سپاہی کے طور پر نہیں بلکہ غیر معمولی بہادری، جسمانی طاقت، قوت اور دینداری کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہوئے۔ اولوبات علی حسن بے شک اپنی عمر کے لحاظ سے بہت چھوٹا تھا، لیکن اس نے ایسی تربیت حاصل کی، سلطنت عثمانیہ کے ارد گرد ایسی محاذوں پر لڑا جس کی وجہ سے اس کی قوت اور اس کے جذبے میں مزید اضافہ ہوا۔ اس کے ساتھ بہت سارے ایسے دوست تھے جن کی وجہ سے اسے آگے کی طرف بڑھنے کا موقع ملا، اور یوں اولوبات علی حسن اپنی چھوٹی سی عمر میں ہی کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتا گیا اور آخرکار سلطان فاتح کے خاص دستے میں شامل ہو گیا اور اس کا بہت قریبی اور ایک طاقتور جانثار و وفادار جنگجو بن گیا۔ اور قسطم دنیا کی فتح کا عظیم خواب جو صدیوں سے امت مسلمہ دیکھ رہی تھی، جس کی پیش گوئی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور یہ فرمایا تھا کہ تم قسطم دنیا کو فتح کرو گے، اور وہ بہترین امیر ہوگا، مطلب کہ فوج کا وہ بہترین سالار ہوگا، اور وہ بہترین لشکر ہوگا جو قسطم دنیا کو فتح کرے گا۔ تو ناظرین کرام، جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیش گوئی فرمائی تھی، تب سے مسلمانوں کی یہ کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح قسطم دنیا فتح ہو جائے، اور جس فوج کے بارے میں، جس امیر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت فرمائی تھی، تو اس فوج میں ہم بھی شامل ہو جائیں۔ اور ناظرین کرام، ہر عظیم سلطان کی یہ خواہش رہی کہ کاش میں وہ سلطان بن جاتا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی۔ تو ناظرین کرام، اسی طرح چلتا رہا، اور یوں آخرکار سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان محمد فاتح نے اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے 1453 کو قسطم دنیا پر حملہ شروع کیا۔ ناظرین کرام، تاریخ کی یہ ایک بہت بڑی جنگ تھی جس میں سلطان کی قیادت میں عثمانی فوج نے قسطم دنیا کی مضبوط دیواروں کو توڑنے کی بھرپور کوشش کی، اور یہ بات تو آج بھی دنیا جانتی ہے کہ قسطم دنیا کی دیواریں سب سے زیادہ مضبوط قلعہ بندیوں میں شمار ہوتی تھیں، جنہیں توڑنا تقریباً ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ عثمانی فوج نے توپوں کے ذریعے دیواروں کو توڑنے کی کوشش کی، لیکن بازنطینی فوج نے اس کا زبردست دفاع کیا۔ اولوبات علی حسن کا نام اس وقت تاریخ میں امر ہوا جب عثمانی فوج نے قسطم دنیا کی دیواروں پر پرچم لہرانے کا ارادہ کیا، تو حسن اولوبات علی، جو کہ ایک عظیم جنگجو اور سلطان فاتح کا بہت قریبی ساتھی تھا، تو اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر قلعے کی دیواروں پر چڑھنا شروع کر دیا۔ ان کے ہاتھوں میں عثمانی پرچم تھا، اور وہ نہایت جوش و خروش اور جذبے کے ساتھ قلعے کی بلند ترین دیواروں پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگے، اور اس دوران انہیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جب حسن اولوبات علی دیوار پر چڑھنے لگے تو بازنطینی فوج نے تیر برسائے، لیکن ناظرین کرام، ایک عظیم بہادر جنگجو اولوبات علی حسن کا عزم کمزور نہ ہوا۔ وہ ہر حال میں سلطنت عثمانیہ کا عظیم پرچم قلعے کی دیواروں پر لہرانا چاہتے تھے، اور ناظرین کرام، آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب پرچم کسی دیوار پر لہرا جائے تو فوج کو حوصلہ مل جاتا ہے۔ اولوبات علی حسن چاہتا تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فوج کا ایک عظیم جنگجو بنوں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت فرمائی تھی۔ تو ناظرین کرام، ایک روایت کے مطابق حسن تقریباً 13 زخم کھانے کے باوجود دیوار پر چڑھتے رہے، اور آخرکار قلعے کی بلند ترین جگہ پر پہنچ کر عثمانی پرچم لہرا دیا، اور کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اسے 27 تیر لگے تھے، اور اتنے تیر لگنے کے باوجود، اتنے زخم کھانے کے باوجود انہوں نے پرچم کو نیچے نہیں گرنے دیا تھا۔ اور یوں ناظرین کرام، جب فوج نے یہ دیکھا کہ اولوبات علی حسن قسطم دنیا کی دیواروں پر پرچم لہرا چکے ہیں، اور یوں ایک نوجوان کی بہادری نے پوری عثمانی فوج کو جوش و خروش میں ڈال دیا، اور انہوں نے قسطم دنیا کو فتح کر لیا۔ اور وہ مضبوط دیواریں جن کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ناقابل تسخیر ہیں اور انہیں کوئی بھی نہیں توڑ سکتا، انہیں توڑنا اور ان کو پار کرنا ناممکن ہے، اور قسطم دنیا کبھی بھی فتح نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین کرام، آخرکار سلطان محمد فاتح نے اپنی فوج کی بہادری، شیردلی
और अल्लाह ताला की राह में शहीद होने के जज्बे में कुस्तुम दुनिया को फतह कर लिया। और यूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदियों पुरानी दी हुई बशारत भी पूरी हो गई और सुल्तान महमूद फातेह वो अजीम सुल्तान बने जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कुस्तुम दुनिया को फतह करने वाला अमीर सिपा सलार बहुत अजीम होगा। तो नाज़रीन इकराम, सुल्तान फातेह वो अजीम सुल्तान बन गए और वो फ़ौज जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कुस्तुम दुनिया को फतह करने वाली फ़ौज भी बहुत अजीम होगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मुक़द्दस बशारत सुल्तान फातेह और उसकी फ़ौज के मुक़द्दर में आई। तो नाज़रीन इकराम, वापस आते हैं औल बातनी हसन की शहादत पर। तो औल बातनी हसन जिसने किले की दीवारों पर उस्मानी परचम लहराया था, तो बज़ंतीनों की तरफ से इसे 27 तीर लग गए थे और ये शदीद ज़ख्मी हो गया था और वहीं पर ही शहीद हो गया था। तारीख़ के मुताबिक औल बातनी हसन की शहादत बहुत ज़्यादा दर्दनाक थी और वो तो शहीद हो गए, लेकिन उनका यह कारनामा कुस्तुम दुनिया की फतह की बुनियाद बन गया। और आज तक आने वाली नस्लें औल बातनी हसन को कुस्तुम दुनिया की दीवारों पर परचम गाड़ने वाले एक अजीम कमांडर और एक अजीम जंगजू के तौर पर याद रखते हैं। और इसके साथ ही आपको बताता चलूँ, जब औल बातनी हसन शहीद हो गए तो हसन की कुर्बानी को सुल्तान महमूद फातेह ने हमेशा याद रखा और ये कहा कि ये शख्स हमारी फतह का हकीकी हीरो है। और ये सुल्तान फातेह के तारीख़ी अल्फाज हैं कि ये शख्स यानी कि औल बातनी हसन हमारी फतह का हकीकी हीरो है। उनकी शहादत के मकाम को उस्मानी फ़ौज ने इज़्ज़त बख्शी और उन्हें वहीं पर दफन कर दिया गया। आज भी तुर्की में औल बातनी हसन का नाम अजीम, बहादरी और कुर्बानी की मिसाल के तौर पर लिया जाता है। औल बातनी हसन ने अपनी ज़िंदगी में साबित कर दिया कि एक फ़र्द का जज्बा और उसकी दी हुई कुर्बानी तारीख़ का रुख बदल सकती है। उनकी शहादत हमें सबक देती है कि हक़ के लिए कुर्बानी देने वालों का नाम हमेशा तारीख़ में ज़िंदा रहता है। कुस्तुम दुनिया के फतह के साथ ही मुसलमानों ने बाज़ंतीनी सल्तनत का 1000 साल इक़्तिदार ख़त्म कर दिया और बाज़ंतीनी सल्तनत का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो गया। और यह सब कुछ उन जैसे मुजाहिदों की कुर्बानियों की बदौलत मुमकिन हुआ। तो नाज़रीन इकराम, औल बातनी हसन के लिए मैंने चंद अल्फाज लिखे हैं, चंद अशार लिखे हैं जो आपको सुनाना चाहता हूँ, तो प्लीज़ समाअत फरमाइए। कुस्तुम दुनिया की दीवारों पर जो चढ़ गया, जाम शहादत का वो मुस्करा के पी गया। हाथों में था परचम, दिल में था यकीन, ईमान की रोशनी थी फतह का रंगीन। तीर बरस रहे थे ज़ख्म सहता रहा, तीर बरस रहे थे ज़ख्म सहता रहा, हक़ की खातिर वो लड़ता रहा, बढ़ता रहा। जब परचम किले की चोटी पर लहराया, हर मुजाहिद ने अल्लाह का शुक्र बजाया। औल बातनी हसन बहादुरी की मिसाल, ज़िंदगी हार के भी बना शानो कमाल। शहीद हुआ पर जीत गया वो जहान, हक़ के सिपाही का रहता है यही निशान। फतह की ये गूंज सदियों तक सुनाई दे, औल बातनी हसन का जिक्र दिलों में जगमगाए रहे। तो नाज़रीन इकराम, ये थे चंद इशार जो मैंने अपने आजिज़ाना कलम से तहरीर किए हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।